بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اسپیشلی میری ان سسٹرز کے لیے ہے جو اکثر اس چیز کا سوال کرتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو 70 حوریں ملیں گی، بیویاں ملیں گی، لیکن عورتیں جو دنیا کی بھی ذمہ داریاں مردوں سے زیادہ نبھا رہی ہوتی ہیں، ان کو جنت میں کیا ملے گا؟ آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، اور امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور خوش ہو جائیں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور لائک کریں۔ دنیا کی عورت کا حسن کا نظارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا دوست ایک تخت پر جلوہ افروز ہوگا، اس تخت کی بلندی 500 سال کی مسافت کی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، سورہ واقعہ آیت نمبر 34۔ اور تخت ہوں گے بلند۔ فرمایا کہ یہ تخت یاقوت احمر یعنی سرخ یاقوت کے ہوں گے، جن کے پر زمرد اخضر یعنی سبز زمرد کے ہوں گے، اور تخت پر 70 بچھونے ہوں گے۔ ان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا، اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا، اور استر موٹے ریشم کا ہوگا۔ اگر اوپر کے حصہ کو نیچے کی طرف لٹکایا جائے تو 40 سال کی مقدار تک بھی نہ پہنچے۔ اس تخت پر ایک حجلہ عروسی ہوگا جو لؤلؤ موتی سے بنا ہوا ہوگا، اس پر نور کے 70 پردے ہوں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، سورہ یاسین۔ جنتی حضرات اور ان کی بیویاں سایوں میں حجلات عروسی میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں سایوں سے مراد درختوں کے سائے نہیں، یہ جنتی اسی طرح سے اپنی بیوی سے بغل گیر ہوگا، نہ بیوی اس سے سیر ہوگی نہ مرد بیوی سے سیر ہوگا۔ یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک ہوگا۔ اچانک یہ اپنا سر اٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو جھانک لے گی اور اس کو پکار کر کہے گی، اے اللہ کے دوست، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ جنتی کہے گا، اے میری محبوبہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سورہ قاف۔ ہمارے پاس اور بھی ہیں۔ چنانچہ اس کا وہ تخت یا پھر سونے کی 2 پروں والی کرسی اڑا کر اس کی بیوی کے پاس پہنچ جائے گی۔ جب یہ جنتی اپنی اس بیوی کو دیکھے گا تو وہ اس پہلی بیوی سے نور کے 1,00,000 حصہ زیادہ حسین ہوگی۔ یہ اس سے بھی 40 سال تک بغل گیر رہے گا، نہ اس سے اکتاتی ہوگی نہ وہ اس سے اکتاتا ہوگا۔ جب یہ سر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے محل میں سے ایک نور لشکارہ مارے گا۔ یہ حیران ہو کر کہے گا، سبحان اللہ، کیا کسی شان والے فرشتے نے جھانک کر دیکھا ہے یا ہمارے پروردگار نے اپنی زیارت کروائی ہے؟ فرشتہ اس کو جواب دے گا، جبکہ یہ جنتی نور کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا، اور فرشتہ اتنے دور سے اس کو جواب دے گا کہ 70 سال کا فاصلہ اس کے درمیان ہوگا۔ یہ فرشتہ باقی دربان فرشتوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ کہے گا، نہ تو کسی فرشتہ نے تیری زیارت کی ہے، نہ ہی تجھے تیرے پروردگار نے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ پوچھے گا، پھر یہ نور کس کا تھا؟ فرشتہ کہے گا، آپ کی بیوی دنیا کی، وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں موجود ہے۔ اسی نے آپ کی طرف جھانک کر دیکھا ہے اور آپ کے بغل گیر ہونے پر مسکرائی ہے۔ یہ جو آپ نے اپنے گھر میں نور دیکھا ہے، یہ اس کے اگلے دانتوں کا چمکتا ہوا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ جنتی اس کی طرف اپنا سر اٹھا کر دیکھے گا تو وہ کہے گی، اے ولی اللہ، کیا ہمارا آپ میں کوئی حصہ نہیں؟ کیا کوئی نصیب نہیں؟ تو وہ پوچھے گا، اے میری دوست، آپ کون ہیں؟ وہ کہے گی، اے اللہ کے ولی، میں ان بیویوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ۔ کوئی جی نہیں جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آنکھوں کی راحتیں چھپا رکھی ہیں۔ فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا،
جب یہ اس سے ملاقات کرے گا تو یہ اس آخری بیوی سے نور کے اعتبار سے 1,00,000 گنا بڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس عورت نے دنیا میں روزے بھی رکھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھیں اور اللہ عز و جل کی عبادت بھی کی تھی۔ یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل ہوگی، کیونکہ وہ تو محض پیدا کی گئی ہوں گی اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی۔ یہ جنتی اس سے 40 سال تک بغل گیر ہوگا، نہ تو وہ اس سے تھکے گی اور نہ ہی وہ اس سے سیر ہوگا۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یاقوت کے پازیب پہن رکھی ہوگی۔ جب اس سے قربت کی جائے گی تو اس کی پازیبوں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آوازیں سنی جائیں گی۔ جب وہ اس کی ہتھیلی کو مس کرے گا تو وہ ہڈی کے گودے سے زیادہ نرم ہوگی اور اس کی ہتھیلی سے جنت کے عطر کی خوشبو سونگھے گا۔ اس پر نور کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیا جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو روشن کر دے۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پوشاکوں پر کچھ سونے کے کنگن ہوں گے، کچھ چاندی کے کنگن ہوں گے، کچھ لؤلؤ کے کنگن ہوں گے۔ یہ پوشاکیں مکڑی کی جھال سے زیادہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تصویر سے زیادہ ہلکی محسوس ہوں گی۔ ان پوشاکوں کی نفاست اتنی زیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پنڈلی کا گودا بھی نظر آتا ہوگا اور اس کی رکت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے سے چمکتی ہوگی۔ پوشاکوں کی دائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ سورہ زمر۔ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اور بائیں آستین پر نور سے لکھا ہوگا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ سورہ فاطر۔ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ اس کے جگر پر نور سے لکھا ہوگا حبیبی انا لکا لا ارید بکا بدلا۔ اے میرے دوست، میں آپ کی ہوں اور آپ کی جگہ کسی اور کو نہیں چاہتی۔ اس عورت کا سینہ مرد کا آئینہ ہوگا۔ یہ عورت یاقوت کی طرح صاف شفاف ہوگی، حسن میں مرجان ہوگی، سفیدی میں محفوظ ہوگی، محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح سفید ہوگی، اپنے خاوند کی عاشق ہوگی، 25 سال کی عمر میں ہوگی، کشادہ دانتوں والی ہوگی۔ اگر مسکرائے گی تو اس کے اگلے دانتوں کا نور چمک اٹھے گا۔ اگر مخلوقات اس کی گفتگو سن لیں تو اس پر سب نیک و بد دیوانے ہو جائیں۔ جب یہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کی پنڈلی کا نور اور حسن اس کے قدموں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا اور اس کی ران کا نور اور حسن اس کی پنڈلی سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا اور اس کی سرین کا حسن اس کی رانوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ مطلب کہ جیسے جیسے جسم کے حصے اوپر بڑھتے جائیں گے، حسن میں اور نور میں 1,00,000 گنا زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا اور اس کے پیٹ کا نور اور حسن اس کی سرینوں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا اور اس کے سینے کا حسن اور نور اس کے پیٹ سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا اور اس کے چہرے کا حسن اور نور سینے سے 1,00,000 گنا زیادہ ہوگا۔ اگر یہ دنیا کے سمندروں میں اپنا لعاب ڈال دے تو یہ سب شیریں ہو جائیں۔ اگر یہ اپنے گھر کی چھت سے دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کا نور اور حسن سورج اور چاند کے نور کو ماند کر دے۔ اس پر یاقوت احمر یعنی سرخ یاقوت کا ایک تاج ہوگا جس پر در و مرجان کا جڑاؤ ہوگا۔ اس کی داہنی طرف اس کے بالوں کی 1,00,000 زلفیں ہوں گی۔ یہ زلفیں بعض تو نور کی ہوں گی، بعض یاقوت کی، بعض لؤلؤ کی اور بعض زبرجد کی ہوں گی اور بعض مرجان کی اور بعض جواہر کی۔ ان کو زمرجد احزر اور احمر کے تاج پہنائے جائیں گے۔ رنگا رنگ کے موتی ہوں گے جن سے ہر طرح کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی۔ جنت کی ہر خوشبو اس کے بالوں کے نیچے ہوگی۔
ہر ایک زلف کے در و جواہر 40 سال کی مسافت سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا، اس کی پچھلی طرف 1,00,000 مینڈیاں اس کے بالوں کی ہوں گی۔ یہ زلفیں اور مینڈیاں اس کی سینہ پر پڑی ہوں گی، پھر اس کی سرین پر پڑتی ہوں گی، پھر اس کے قدموں تک لٹکتی ہوں گی، حتیٰ کہ وہ ان کو کستوری پر گھسیٹتی ہوگی۔ اس کی دائیں طرف 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر زلف ایک نوکرانی کے ہاتھ میں ہوگی جس کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا، اور اس کی بائیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کی پشت کی طرف بھی 1,00,000 نوکرانیاں ہوں گی، ہر ایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھا رکھی ہوگی۔ اس بیوی کے آگے 1,00,000 نوکرانیاں چلتی ہوں گی، ان کے پاس موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گے، اور ان کی خوشبو جنت میں 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی۔ اس کے گرد سدا رہنے والے لڑکے ہوں گے، ان پر کبھی موت نہ آئے گی، گویا کہ وہ موتی ہوں گے جو اپنی کثرت کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ بیوی اللہ کے دوست کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی حیرت اور سرور کا مزہ لے رہی ہوگی، اور اس سے مسرور ہو کر اس پر فدا ہو رہی ہوگی۔ پھر اسے کہے گی، اے اللہ کے دوست، آپ رشک و سرور میں اور ملاحظہ فرمائیے۔ پھر وہ اس کے سامنے 1,000 طرح کی چال کے ساتھ چل کر دکھائے گی، ہر ایک چال میں نور کی 70 پوشاکیں نمودار ہوں گی۔ اس کے بالوں کو سلجھانے والی اس کے ساتھ ہوں گی۔ جب وہ چلے گی تو ناز و نخرہ سے چلے گی، بل کھا کر چلے گی، شرم کو درمیان سے اٹھا کر چلے گی، رقص کرتے ہوئے چلے گی، اس پر خوبصورت ہو کر خوشی اور مستی دکھائے گی اور مسکرائے گی۔ جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تو اس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی، اور اس کی مینڈیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی، اور دونوں طرف کی نوکرانیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی۔ جب وہ گھومے گی تو اس کی سب کنیزیں بھی اس کے ساتھ گھومیں گی۔ جب وہ اپنا رخ سامنے کرے گی تو وہ بھی اپنا رخ سامنے کر لیں گی۔ اللہ عز و جل نے اس کو ایسی شکل دی ہے جنت میں جانے کے لیے دوسری بار اس طرح میں پیدا فرمایا کہ اگر وہ اپنا رخ زیبا سامنے کرے تو بھی وہ سامنے رہے، اور اگر پشت پھیرے تو بھی اس کا چہرہ سامنے ہی رہے گا، گویا کہ اس کا چہرہ اس کے خاوند سے ہٹے گا نہیں اور نہ اس سے غائب ہوگا۔ جنتی اس کی ہر شے دیکھے گا۔ جب وہ 1,00,000 انداز کے چلنے کے بعد بیٹھے گی تو اس کی سرین تخت سے باہر نکل آئے گی، اور اس کی زلفیں اور مینڈیاں لٹک رہی ہوں گی۔ ان پر کیف مناظر حسن کو دیکھ کر اس کا شوہر یعنی اللہ کا ولی ایسا بے چین اور ایسا بے قرار ہو جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مر جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت برداشت نہ دی ہوتی تو یہ اس طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بینائی نہ کھو جائے۔ یہ اس قدر نورانی ہوگی۔ یہ اپنے خاوند سے کہے گی، اے ولی اللہ، خوب عیش کرو، جنت میں موت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔